السلام علیکم سامعین، 10 جمادی الاخری اور 24 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے خلفاء بلیٹن۔ اس بلیٹن کے تحت انشاءاللہ العزیز ہفتے یا 2 ہفتے میں کسی ایک بزرگ کی ہفتے واری مجلس پیش کی جا کرے گی۔ اس مرتبہ سلسلہ تھانوی کے اجل خلیفہ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم کی مجلس پیش خدمت ہے۔ میں بتلا دوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ خانقاہی طرز حیات کی نشاط ثانیہ کی جائے، کیونکہ اس طرز حیات میں امن ہے، سکون ہے، اور المیہ یہ ہے کہ طرز حیات اس پرفتن دور میں روبہ زوال ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے پورا شعب دور میں مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی کی یہ مجلس غنیمت ہے جو ہر اتوار کو ہوتی ہے۔ وہیں سے ان کے خاص شاگرد جناب مظفر حسین صاحب نے یہ مجلس ہمیں بھیجی ہے جو منوان پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ نعمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ۔ حضرات، یہ سے پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ میری آواز اجازت نہیں دیتی کہ میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن آپ حضرات کی دعا اور آپ لوگوں کی توجہ سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کروں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل زندگی عمل ہے، اگر عمل ہے اچھا تو کامیابی ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر خسرت دنیا برابر ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یاد رکھنا کہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ بلکہ میں اور بات عرض کروں گا کہ اگر آپ مسافر خانے میں ٹھہرے تو 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن، لیکن اس موت کا کوئی بھروسہ ہے نہیں۔ وہاں تو آپ جا سکتے ہو، رہ سکتے ہو، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے اس کو ترجمہ میں کیا، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، اور زندگی موت کی آنے کی روزہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں اور آج کچھ بھی نہیں۔ سلاطین یہ دنیا، قارون، فرعون، نمرود، صدام، بڑے بڑے لوگ آئے لیکن ان کا نام نشان نہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جتنے اللہ سے تعلق رکھنے والے
ان کا نام اب بھی باقی ہے، قیامت تک نام باقی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک دو جسم اور ایک روح، یاد رکھنا، ایک جسم ایک روح۔ اصل جسم نہیں ہے، روح ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ روح کیا چیز ہے؟ ہم نے ربی فرمایا نظر نہیں آتی، لیکن ہر انسان کے اندر روح ہے اور اسی کی اصلاح کی بہت بڑے مشائخ آئے، قلب کی اصلاح کے لیے آئے۔ اصل قلب کی اصلاح ہے، اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو زندگی بن جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے کسی انسان سے نہیں پڑھایا۔ 1,24,000، اللہ کیا علم تھا، سبحان اللہ، نبی کا علم ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا نبوت عطائی چیز ہے، یاد رکھنا، نبوت عطائی چیز ہے اور ولایت کسبی چیز ہے۔ محنت اور مجاہدے کے بعد ایک آدمی ولی بن سکتا ہے، نبی تو نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کو تو اللہ علم عطا فرماتا، عطائی چیز ہے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے حوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حوال، کہ آگ لینے کو جائے پیمبری پہاڑ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آگ لینے گئے تھے، نبوت دینے نہیں گئے تھے بھائی صاحب۔ ہر نبی کو نبوت عطا اور اس کے ساتھ ان کی نشانیاں بھی ہوتی تھیں۔ بلا محنت کرنے کے بعد عورت بھی ولی بن سکتی ہے، یاد رکھنا۔ بڑے بڑے مقام ہوئے عورتوں کو، بڑے بڑے مقام عطا ہے۔ مریم علیہ السلام کو دیا بغیر باپ کے خدا نے بولو پیدا فرما دیا۔ قوم نے کہا یا اخت ہارون، یہ ہارون، کہا تمہاری بہن بغیر شادی کے یہ بیٹا کیسے ہوا؟ ان کی امت میں روزہ رکھنے کے بعد بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ پوچھ لو، قرآن میں شادی۔ ان سے پوچھا آپ کس کے ہو؟ تو سنو بھائی صاحب، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ سبحان اللہ، کیا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ بے نظیر کتاب اور اللہ کا کلام ہے، اور جو یہ قیامت تک باقی رہے گا، یاد رکھنا۔ اور بلکہ میں کہوں قبر میں بھی ساتھ دینے والا بولو قرآن ہے۔ میدان یوم ندعو کل اناس بامامہم، اسی کی امامت میں نہ چلیں گے بھائی صاحب، یاد رکھو۔ قرآن سے اگر تعلق ہو گیا تو بہت کامیابی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، یاد رکھنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توریت، زبور، انجیل اور صحیفے،
اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا حفاظت وعدہ نہیں کرنا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہمیں قرآن پاک کے اتر اور ہمیں اس کی حفاظت. نور اکشم الہی کو بجا سکتا ہے کون؟ نور اکشم الہی کو بجا سکتا ہے کون؟ جس کا حامل خدا اس کو جس سفینے کا نگہبان خدا ہوتا ہے. لاکھ موجوں سے وہ ٹکرائے تو ہے مدعی باغ، لاکھ منا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں، کیا زندگی رہتا، پانی کا بلبلا انسان کی کچھ بھی نہیں. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ آقا یہ قلب کیا چیز ہے؟ بڑا عجیب سوال. قلب کی کیفیت بدلتی رہتی بھائی صاحب، بہت عجیب بدلتی رہتی. اور آقا نے بہترین مثال دے کے بیان کیا صحابہ کے سامنے. آقا نے فرمایا جنگل میں پڑا ہوا پر، سنو، جنگل میں پڑا ہوا پر، اس کی کوئی سب نہیں، کوئی قرار نہیں. ادھر سے آواز آئے تو یہاں آ جائے، ادھر سے آ جائے، اس کوئی سب نہیں، اس کی قرار. پر ایسی قلب کی کیفیت ہے. ابھی جنید بغدادی بنا اور شیطان بن گیا، بتائیے. بلم باور مستقل دعوت، لیکن عالم یہ ہے اوپر پہ خاتمہ ہوا ہے. پھونک مار دی شفا ہو گئی، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے تو کامیاب، اور آخری انجام یہ ہوا بھائی. اپنی عبادت پر ناز کرنا بیوقوفی کی علامت ہے. یہ تو فضل خدا بندی ہے. اللہ جس سے چاہے خدمت دے. اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی صاحب. بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. بہت سے لوگ اس وقت گناہوں میں مبتلا ہوں، یاد رکھو. بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اللہ کے قریب ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین. بڑا فضل خدا نہ ہوا تو کس پہ نہیں ہوا؟ ابو جہل پہ نہیں ہوا. ان کی قلب کی صلاحیت نہیں تھی ایمان لانے کی. بعض زمینیں بنجر ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ایسی قلب کی کیفیت ہے کہ قلب کے اندر کیفیت ہے تو ایمان لے آئے گا. اور اگر نہیں، ابو جہل ایمان نہیں لائے اور صدیق اکبر ایمان لے آئے گا. اللہ کتنی بڑی بات ہے بھائی صاحب، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے. اسی لیے ہر آن انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے خیال رکھے. مرنا ضرور ہے بھائی صاحب. کوئی بچنے والا ہے بولو. نبی آئے، انبیاء آئے، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن وقت کے مقرر پر تشریف معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے. ہر آدمی کو توجہ کرنی چاہیے، آخرت کا فکر ہو. دنیا کی تو بڑے بڑے مالدار ہیں، ایک شادی کر لی، دو کر لی، تین کر لی، ایک بلڈنگ بنا لی، دوسرے ہزاروں کام دنیا کے لگے ہوئے ہیں. ایک زمین خرید لی، دوسری خرید لی. کیا زندگی بھائی صاحب. اور یہ آج کل اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اور میں نے بہت مرتبہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ نے شکایت فرمایا اور یہ کہا ہمیں کوئی شکایت نہیں اگر آپ کو مال سے محبت. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. سبحان اللہ.
فتربصوا حتی یأتی اللہ. اللہ کا ارشاد پاک ذرا غور کر کے سنیے. اگر آپ کو اپنے ماں سے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ کو شکایت ہے. باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے، سونا اور چاندی سے محبت ہے، دنیا کی کسی چیز سے محبت ہے میرے پہ. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سبحان اللہ، کیا قرآن میں فیصلہ. فتربصوا حتی، جب مقابلہ ہو دین دنیا کا تو دنیا پیچھے ہو، دین بولو. یہ تو ہے ہماری زندگی میں. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرا بیان فرما کر کے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے زندگی بگاڑ ہے. جوان اپنی جوانی میں لاتا ہے، مال والا مال، حسن والے حسن کا انجام دے. حسن والے حسن کا، ڈوبتی سورج چمکتی شام دے. جوانی آتی ہے ختم ہوتی ہے، مال آتا ختم. ما عندکم یفنى وما عند اللہ باق. دنیا کیا ہے بھائی صاحب؟ بالکل بیکار. دنیا جیفتن بطالبها الخلاف. دنیا تو مردار ہے بھائی صاحب، لیکن دنیا میں رہنے کا حکم ہے. باری تعالیٰ نے بھیجا ہے راستے دونوں. سن لو کام کھول کے، دونوں راستے ہیں، ایک جہنم کا اور ایک. اور اللہ کا غضب کم ہے، رحمت زیادہ ہے. اللہ اللہ سنو خدا کی قسم. جنت کے 8 دروازے اور 2 دکے بولو 7. یہ تو وجہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، غضب کم ہے بھائی صاحب. رحمت ایک بہانہ میں، وہ تو بہانہ تلاش کرتا اللہ کہ یہ اگر میرے آ جائے. اللہ فرماتا میں تو لگے گردن کے قریب ہوں، تو ہی دور ہے مجھ سے. حضرت تھانوی نے ہمیشہ فرمایا ایک شخص 70 سال سے کفر کر رہا تھا. یا صنم یا نہ صنم. صنم کے معنی سب جانتے بت کے ہیں. سامنے بت ہے اور کہتا ہے یا 70 سال سے وہ کفر کر رہا ہے. اور یا صنم ظلم کہتا ہے. ایک دن بلا ارادہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صنم. اللہ نے فرمایا بندے میرے گردن قریب تو ہی دور ہے. سبحان اللہ. لات مار کے کہا اتنی طاقت اور حقیقی مالک کو نام نکل گیا میرے ارادے کے. اللہ نے لبیک کہہ دیا. اللہ کے بندوں کی زندگی کیا ہے؟ دنیا میں مال دولت ہے، کچھ نہیں لاتا. آج تک دنیا میں کوئی اپنے ساتھ مال نہیں لے گیا. عورت زیور پہنتی ہے، مرنے کے بعد سب اتار لیا جاتا ہے. بیٹا یا باپ جب کوئی آدمی بھی انسان مرنے کے بعد سب چیز اس کی اتار دیا جاتی ہے. خالی جیسا دنیا میں آیا تھا ویسے ہی جایا. آیا تھا دنیا میں. سنو بھائی صاحب، شیخ نے فرمایا دنیا میں آتے روتے ہوئے آئے. بولو غور کیجیے. ہر آدمی اگر خدا نہ خاصہ روئے تو سمجھے کہ شاید مرا ہوا ہے، مرتا ہے نہیں. روتے ہوئے آئے حضرت جی. جو بھی آتا ہے روتا ہوا آتا ہے دنیا میں. اللہ اللہ. شیخ نے فرمایا کہ جب دنیا میں تم آئے تو روتے ہوئے آئے تھے. وہ دنیا ہنس رہی تھی. غیب سے اس کو ایک ندا آئی تھی کہ کہاں تو رہتا ہے، گندگی نہ رہتا ہے، کچھ خون سے پرورش ہو رہی ہے، ناپاک ہے، اور اندھیرے میں ہو تو دنیا میں جائے گا تو بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے پھل، کنکمیں، روشنیاں ملیں گی. لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا میں رو رہا ہوں، سب ہنس رہے ہیں. کوئی ماموں بن گیا، کوئی چچا بن گیا، کوئی تایا بن گیا. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی ایسی گزارو. سنو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمایا. اے بندے جب دنیا سے تو جاوے تو تمام دنیا روتی ہو تو ہنسے میں دربار خدا ہوتی. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے.
کیا زندگی ہے؟ دنیا بیکار ہے بات، لیکن آدمی کو حکم میں رہے۔ بیت الخلاء میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن جانا پڑتا ہے۔ ایسی دنیا بھی حضرت جی ہیں، پیر صاحب ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن کوئی آدمی۔ اور ایک بات اور سنو، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمت ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رسمی حج ہے اور ایک حقیقی حج ہے۔ کان کھول کے سنو، آج تو رسمی حج ہے، حج کو جا رہے ہیں اور بلال میں کوئی اطلاع دے رہی، ڈوم مرے وہ لوگ، بھائی صاحب دماغ خراب ہے۔ حج کو جا رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں، اور جب چلتے ہیں ایئرپورٹ پر تو ہار بھی گلے میں ابھی سے ہار ہو گئی۔ وہ ہار کیا ڈالا، وہ ہار ہی تو ہے۔ آپ نے اپنے بکس پہ لکھ دیا حاجی عبد الرحمان، کیا ہمارا ابھی کہاں حاجی ہوئے؟ وہ جب علماء سے پوچھو حاجی کہاں ہوئے؟ جب تک میدان عرفات میں نہیں پہنچے گا حاجی نہیں ہو سکتا بھائی صاحب۔ اللہ حضرت نے فرمایا رسمیت سنو کان کھول کے۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حاجی عبداللہ۔ کیا مطلب؟ حاجی کیوں لگایا؟ بولیے حاجی لگانے کی عبداللہ بتاتے نہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ رسمی حج ہے، حقیقی حج نہیں ہے۔ حقیقی فرمایا مالک بن دینار حج کو جا رہے تھے، مرید پیچھے ہیں، شیخ آگے ہیں۔ سنو بھائی، 18 سال کی عمر تھی، نوجوان کی راستے میں ملاقات ہوئی۔ مالک بن دینار نے کہا صاحب جا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت جی جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں میں بھی جا رہا ہوں۔ ہم تو حج کو جا رہے ہیں، کیا میں بھی حج کو جا رہا ہوں؟ تو نہ توشہ ہے، نہ بسترا ہے، نہ سامان ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا اس نے حضرت ناشتہ اس لیے نہیں ہے، اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں کھلائے گا تو بولو توکل علی اللہ، اللہ پہ یقین کامل تو۔ اور کہا اس نوجوان نے کہ حضرت میرے پاس 2 سواریاں موجود ہیں، سنو بزرگوں اور دوست، خدا کی قسم آب گھر سے لکھنے کے قابل ہے باللہ۔ کیا کہا جب مصیبت آتی ہے صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، جب نعمت ملتی ہے شکر کی سواری میں، یہ 2 سواری میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار نے اپنے مرید سے کہا صاحب کمال ہے، ساتھ رہو کچھ مل جائے گا۔ صحبتیں صالح صلاح، صحبتیں خراب صحبت خراب کرتی ہے اور اچھی صحبت اچھی کرتی ہے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے بھائی صاحب، بڑے واقعات لکھے ہیں۔ کہا مالک بن دینار نے کہا اپنے مریدوں سے، جب حاجی جاتا ہے نا، پہلے جاتا تھا پانی کے جہاز سے، اور اب جا رہا ہے پانی کے جہاز سے۔ بہت کم جا رہے ہیں، شاید پتہ نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ سمجھ، جب ایک مقام آتا ہے ابیا یلملم، وہاں کپتان اعلان کرتا ہے کہ حاجیوں جو جا رہے ہو احرام باندھ لو۔ احرام کیا ہے؟ احرام ایک چادر اوپر اور ایک نیچے، کفن، ٹوپی اوڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت جی ہو، پیر صاحب ہو، وزیر اعظم ہیں، کوئی بھی ہو دنیا میں حج کو جا رہا ہے، ٹوپی اوڑھنے کی اجازت، اگر سر ڈھک جائے گا تو بنائی دینا پڑے گا۔ دیکھا تمام نے احرام باندھ کے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بزرگ خدا کی قسم اگر حج ہو تو ایسا ہو، حج ہو، اللہ ہم سب کو صحیح ایسا حج کی توفیق۔ آج تو عمریں بہت کر رہے ہیں، پیسے کی فراوانی
بہت دن پہلے میں نے سولتیہ میں ٹھہرتا تھا، تو میں نے یہ ان کو کوئی مسئلہ یاد نہیں، کان کھول کے سن لو، مشین بیٹھ کہہ رہا ہوں. وہاں جو لوگ آتے تھے علماء مفتی بیٹھتے تھے، ایک بھی مسئلہ نہیں معلوم حاجی کا، کوئی توجہ نہیں کرتے، ایسے ہی یاد. تو میں نے ایک مرتبہ یہ سوچا اتنے لوگ آتے ہیں یہ حج کو کیوں آتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم. بھائی صاحب حقیقت ہے، گئے اور چکر لگا کے آ گئے، کچھ نہیں. چکر لگا کے آ گئے. ہاں ایسے سے دم آتے ہیں 5-5 4-4 دن کے. ایک حاجی آیا سولتیہ میں اور مفتی بیٹھے تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا، میں بھی بیٹھا تھا وہاں پر. تو انہوں نے کہا، مفتیوں نے 4 مفتیوں نے کہا کہ آپ پر 5 دم آ چکے ہیں جو آپ نے عمل کیا ہے. بس وہ کھڑا ہو گیا، بہت اچھا جی. میں نے مفتیوں سے کہا سن لو کان کھول کے، ایک بھی یہ دم نہیں ایسا کرنے کا. میں نے کہا اچھا بلاؤ. اب میں نے اس کو بلوایا تھا، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ حاضر ہو گئے. میں نے کہنا تو پڑتا ہی جب انجیکشن لگاتا ہے ڈاکٹر تو پہلے کیا لگاتا ہے پھر اس کے بعد. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ حج ہو گئے، گاؤں والے بڑے خوش ہو جائیں گے آپ سے. اب جو مفتیوں نے یہ بتایا دم لازم، کل میں ایک بھی دوں گا. تم نے کہا میں ایک بھی نہیں دوں گا. میں نے سن لیا نہیں، ایک بھی معلومات نہیں. بھائی صاحب حج میں جاتا ہے ایسے ہی جاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، نماز حرم کی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. بھائی صاحب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اس دنیا میں آدمی بھی پیدا اور گھر بھی پیدا. آدم علیہ السلام ہے اور خانہ کعبہ. بہت بڑی تفصیل میں نے بیان بھی کی، بات تفصیل بیان کیا اس کو. تو اس نے کہا مالک بن دینار نے سب نے احرام باندھ لیا. آئی بات نہیں، سب نے احرام باندھ لیا اور نوجوان کھڑا ہے. سنو بھائی صاحب عبرت ناک واقعہ، اللہ ہمیں اسے عبرت کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا اس نے؟ کہا کہ حضرت ڈر لگتا ہے. کہا سب نے احرام باندھ لیا، تمہیں کیا ڈر لگ رہا؟ کہا میں کہوں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز ہے لا لبیک، تم ہماری دربار میں آنے کے قابل نہیں. اللہ مالک بھی دینے سن یا بمولا یا بم جسوئے بھی کنم حاصل آیت یا نایت آرزوئے بھی کنم. پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جسجو کرتا رہوں، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جسجو کرتا رہوں. حاصل ہوئے یا نہ ہوئے آرزو کرتا رہوں. کیا بہت احرام بنوا دیا. بڑی بڑی کرامتیں حضور، بڑی بڑی کرامتیں دیکھیں. سبحان اللہ. مکے جاتا ہے حاجی، منا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، پھر منا آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولو قربانی. ہر حاجی قربانی کرتا ہے. ہر حاجی، تمام حاجی قربانی کر رہے تھے اور وہ نوجوان کھڑا ہوا رو رہا تھا. مالک بن دینار نے کہا سامنے سب نے احرام، سب نے قربانی لے لی، آپ بھی قربان. اس نے کہا حضور یہ سنو، کان کھول کے دل کی آواز سے سننا. کہا یہ اللہ نے بلایا اپنے دربار میں، اور اللہ گھر میں آنے کے بعد بجائے اپنی قربانی دینے کی جانور دے رہے ہیں. انی انظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سبحان اللہ. ابراہیم
علیہ السلام نے کہا ابراہیم بیٹا میں نے دیکھا اللہ کا حکم ہے میں قربان کر دوں. کہاں ابا جان بالکل کر دو اور تاخیر مت کرنا. سنو مینا میں پہنچنے کے بعد کہا اسماعیل نے کہا ابا جان دو باتیں کہا کرو بیٹا. ایک تو میرے قربانی دینے کے بعد آپ میرا کرتا میری ماں کو دکھا دینا. اللہ اللہ معلوم یہ ہوتا ہے ڈرامی نیت ڈرامہ لیتا حقیقت تھی. اللہ اور ایک آپ میرا منہ نیچے کرتے پھر کہاں کیوں کہا ایسا نہ ہو کہ پدری محبت غالب آ جائے اور خدا کے حکم میں دیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر. اللہ. اس کے بعد حضرت نے لکھا ہے وہ نوجوان کلمہ پڑھا اس نے زور سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کہ انتقال کر گیا. اللہ قربانی دے دی. نہیں مالک بن فرماتے آواز آئی اس نوجوان کی حج کی بنا پر تمام حاجی حج قبول ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا یہ حج حقیقی ہے اور وہ حج رسمی ہے. کیا رسمی ہے اور ہماری رسمی ہے حج کا بادشاہ نمازی ایسی سمیجو کی تکردم زمین دا برامت کہ مرا خلاف کر دی کہ بسید دیر. شیخ فرماتی ہیں جب دنیا کو دکھلانے کے لیے سجدہ کرتا ہے تو زمین بھی کہتی ہے تو نے مجھے خراب کر دیا. اللہ کیا کہنے بزمین جو سجدہ کردم زمینی دا برامت کہ مرا خراب کر دی کہ بسید دیر. سبحان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ریاکاری سے حفاظت فرمائے. آج کہاں ہے بھائی صاحب آج بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ ہو رہے بھائی صاحب. اللہ اللہ تو آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. قوم لوط پر قوم نوح پر قوم سمود پر کیسے کیسے آئے بتائیے. اللہ آئے نہیں اللہ جو تھا وہ تھا اب بھی ہے اللہ اب بھی اللہ موجود ہے اس کی قدرت ہے. لیکن بھائی صاحب آج عام گناہ ہو رہا ہے شریعت کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف سب کام ہو رہا ہے. میں مستقل کہتا ہوں یہ بات کہ آج شادیوں میں بڑے گناہ ہو رہے ہیں بھائی صاحب. یاد رکھنا ایسی پکڑ ہوگی کوئی انسان حال نہیں ہوگا. یاد رکھنا. اللہ اللہ کتنے گناہ ہوتے ہیں یہاں شادیوں میں. غیر عورتیں سامنے آتی حرام ہے اور نہیں سامنے نہیں عورت کی آواز بھی سننے کی اجازت نہیں ہے بھائی صاحب. اگر اجازت ہوتی تو عورت کو اذان دینے کی اجازت ہوتی. کیا مانے فتنہ ہے. گیت گاتی ہیں عورتیں بڑے بڑے اور آج تو اور گناہ ہے. آج تو یہ سب گناہوں کا ایک گناہ ہے موبائل. ہر عورت ہر مرد ہر بچہ ہر آدمی کے ہاتھ میں حتیٰ کہ امام صاحب کے بھی ہاتھ میں موبائل رہتا ہے. بھائی صاحب بعد نہیں آتے کوئی کیا زندگی بھائی صاحب غفلت ہے. آپ غور کیجیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے فذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین. ابراہیم ابن آدم بلک کی حکومت سبحان اللہ بادشاہ وقت ہے. شکار کو چلے گئے حضرت حکیم نے لکھا ہے شکار کو گئے باندی جو روزانہ بسترا صاف کرتی تھی اس دن ایک دن بسترا صاف کر کے لیٹ گئی. بتائیے بہترین خوشبو سے معطر نرم گرم کہاں بادشاہ اور کہاں باندی. اللہ ابراہیم نے ادب کی سواری آ گئی. اوہ دیکھا ہمارے بسترے پر کون ہے بولو باندی. اس سے تو آنا ہی تھا کہاں باندی اور کہاں بادشاہ. بشبار ابراہیم ابن ادم نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ 100 روپے مارو. بے ادب گستاخ
ہمارے بستر پہ کیسے لیٹی ہے. اللہ اللہ اللہ، بڑا عبرتناک واقعہ بھائی صاحب. اگر عبرت حاصل ہم کریں بڑی کامیابی ہو جائے گی. کیا کہا ابراہیم ابن کا 100 درے مارو، بے ادب گستاخ، یہ ہمارے بستر پہ کیسے لیٹی. سنو اب درے لگ رہے ہیں، ہنس رہی ہے. حضرت تھانوی میں لکھا ہے واقعہ کا درے لگ رہے ہیں اور ہنس رہی ہے. مالک بن دینار نے ابراہیم ابن ابزر نے فرمایا جلال سے، یہ پوچھو کیوں ہنس رہی ہے. سنو خدا کی قسم کیا بات کہتے اللہ. کہا کہ رونے کا وقت ہے نہ کہ ہنسنے کا. اس بادی نے کہا صرف 5 منٹ کی میں نے غفلت کی زندگی بسر کی تھی، باری تعالیٰ نے 100 دروں کا حکم دیا، اس کی زندگی پوری کرو، قیامت میں کچھ درد میں لگیں گے. پھر سے جو بات نکلتی ہے اثر لگتی ہے. یاد رکھو خدا کی قسم، خود اگر عامل ہے تو اس کی بات میں اثر ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے تو زندگی بدلتی چلی جاتی ہے. مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں اسی کی طرف بھی ہوتی بل مردہ ہوتے تھے، اور اس میں جیسے سب سے درخت میں پانی ڈال دو سب سالاب ہو جاتا ہے. ایسے اللہ والوں کے ہاں جب ذکر ہوتا ہے تو قلب میں کیفیت تاری ہوتی اور زندگی بدلتی چلی جاتی ہے. اللہ اللہ. سو درے مارو. اس بانی نے یہ کہا 5 منٹ غفلت ہے. بولو تو 5 منٹ کی غفلت کی زندگی بدلنی اللہ ہم سب کی بدل دے. آمین آمین آمین. غفلت جب تک رہے گی کامیاب نہیں ہونے کی. اللہ اللہ. نمازیں ہماری صحیح نہیں، حج ہمارا صحیح نہیں، تسبیح ہماری صحیح نہیں. کہاں ہے نماز صحیح بھائی صاحب؟ حقیقت میں اگر نماز صحیح پڑھنے لگے آدمی، ہر مسلمان کھول کے سنو، ہر مسلمان کے لیے واجب ضروری ہے اپنی نمازیں صحیح کرے، اپنا قرآن صحیح کرے. کیا مانے؟ نہ نمازیں صحیح ہیں نہ. میرے شیخ علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، ہر دوری میں فرمایا کرتے تھے، نہ اذانیں صحیح ہوتی ہیں نہ تکبیر صحیح ہوتی ہے. اللہ. فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی نے سائیکل چلائی نہیں سیکھی تو سائیکل کیسے چلا دے گا؟ اللہ. رکشا چلانا نہیں سیکھا تو کیسے چلائے گا؟ ڈرائیوری نہیں سیکھی تو ڈرائیوری کیسے کرے گی؟ اور آرام بغیر سیکھے کیسے دیتے؟ اللہ اللہ. اور بتاؤں یہ دیکھنا چاہتے ہیں مسجد والے متولی بھی ایسے ہیں جن کی داڑھی اٹھی ہوئی ہے بھائی صاحب. بس بد نصیب ہے خدا کی قسم. وہ لوگ مسجدوں کے منتظم ہیں اور کمیٹی بنی ہوئی ہے ظالموں کی، نمازیں نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے وہ لوگ. میں نے کتنوں کو دیکھا اور بہت ڈانٹا. میں نے کہا ہے میں امام کو کہتا ہوں شرم نہیں آتی، یہ متولی ہے بنا رکھا تم نے، اس کی داڑھی کہاں ہے؟ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے بتائیے. حضرت گنگوئی نے کہا شاعر اسلام میں سے ہے یہ داڑھی رکھنا بھائی صاحب، لیکن نہیں مسلمان نہ سمجھنے توجہ. اور کوئی بھی خدا کی قسم کھاتا بڑے بہت سفر کیے ملکوں میں بڑے بڑے لوگوں سے میں نے کہا یہ داڑھی ملی ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے کہا فائدہ کا نہیں. اور میں نے گناہ کہاں گناہ ہے؟ ہر آدمی داڑھی، کسی نے آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا داڑھی بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. تو کیا مصیبت ہوتی ہے بھائی صاحب؟ ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے اور باطن بھی صحیح ہونا چاہیے. کیا مانا ہے؟ ہمارا ظاہر بھی خراب ہے، باطن تو بس ظاہر جیسا ہے. ظاہر خراب ہے، اوپر سے نیچے تک اللہ کی نافرمانی. جس ذات نے تم نے نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار بھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. باری تعالیٰ نے فرمایا جس ذات میں دینے کی طاقت دینے کی بھی طاقت ہے بھائی صاحب.
اور امتحان ہوتا رہتا ہے لوگوں کا بھائی صاحب مالدار ہیں کہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں اللہ اللہ بڑے مالدار بتایا ہم اتنا کاروبار تھا ایک شخص نے آ کے مجھے بتایا کہ 300 بھینسیں میری تھی جس کو دودھ میں دیتا تھا ڈیری تھی اور ایک دن جو تینوں کمرے کو کھول کے دیکھا ہر کمرے میں بھینس مری ہوئی ہر کمرے میں 300 پیسے مری ہوئی تھی اللہ 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 میں سب قدرت ہے بھائی صاحب اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیداری ہو جائے ان کی نمازیں صحیح ہوں ان کے قرآن صحیح ہوں ان کا ظاہر صحیح ہو ان کا باطن صحیح انشاءاللہ جنت پھر ہماری ہے انشاءاللہ اور جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی بھائی صاحب سبحان اللہ مسلمانوں کے لیے بنائی بے ہے شک کافروں کے لیے نہیں بے ہے شک کافرین جہنم خالدین فیہا ابدا وہ تو جہنم میں جائیں گے اور جہنم پورے بدلتے بھیجتے رہیں گے بھائی صاحب دنیا تو مسافر خانہ ہے بیکار آدمی اسی لیے ہر مسلمان کو اپنی جگہ سوچے غور کرے کہ ہم مالک حقیقی میں پہلے کا کتنا بہترین اللہ نے انسان کو ساتھی میں ڈالا ہے خدا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے نظیر انسان کو بنایا دنیا میں کسی کو نہیں بنایا اور ایک بار سنو بہت غور کرنا باری تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ اس کا میرے بندے کا منہ خراب ہو ناک سے پرورش ہوتی ہے بھائی صاحب اللہ اللہ ناک خون ہے نا ناپاک بے شک اس سے پرورش ہوتی ہے اس زبان کی اللہ نے حفاظت کی ہے اللہ اللہ توجہ کرو اس زبان اور ہم اس زبان سے گالی دیتے ہیں الزام لگا تلاشی کرتے ہیں بڑے بھائی یہی زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ گناہ کسی ہاتھ میں سے نہیں ہوتا اور 32 دانتوں میں اس کو رکھا پھر بھی بات نہیں آتی اللہ الزام لگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں جو کیا کیا بڑے بعض لوگ تو اتنی گالیاں دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک دن میں 500 گالی دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ان کو بیچارے کو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس لیے ہم ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی مرضی کے معاذن رکھیں اس کا صبح اس کا اللہ کا ہو شام اللہ کے ہو نماز اللہ کی اور ہر چیز ہر وقت آن میں اللہ ہم سب کے اندر غفلت کو دور فرما بیداری پیدا فرما لے ہم سب کو صحیح مالک حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما لے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ماننے سچا پکا مومن بنا دے ایمان کامل عطا فرما دے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين آمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من تدخل النار فقد تخزيته فما للظالمين من أنصار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں اور اقرار مجرم ہے، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آپ کی ذات عالی سے ہمیں امید ہے آپ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں، ہماری مشکلوں کا آسان فرما دیں، ہدایت کی توفیق عطا فرما دیں، گمراہ فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ العالمین ہم آپ کے دربار میں کے بھیکاری ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں ہماری مشکلوں۔ ہم العالمین جتنا مجمع ہے، جتنا حاضرین ہے، ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے ذکر سننے اور سنانے کے اللہ قبول فرما، اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت ہے، اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ ہم سب کو آپ کے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا سب آپ کی مرضی کی معافی فرما، اے اللہ ہم سب کے اندر غفلت کو دور فرما، اے اللہ ہم سب آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، آپ تو مالک و خالق ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کے کن فیکون میں فیصلہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کو تمام عالم کے مسلمانوں کو دلوں میں عظمت قرآن پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو قرآن کا شوق عطا فرما، آخرت کا فکر نصیب فرما دے، گڑھے میں جانے کو فکر نصیب فرما دے، ہزاروں مٹی میں داخل کر کے آ جائیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، رب العالمین مدد فرما دے، دروازے کھول دے، مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ اس قبر کے گڑھے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آخرت میں فکر نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، ولا و قطع اسلامی عطا فرما دے، رب العالمین دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، جو حضرات رمضان میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی مشکلوں کا آسان کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، اے اللہ تو ہی تو مالک ہے اور کوئی خالق ہے اور جو چاہے تو کر سکتا ہے، اے اللہ ہم سب کی مشکلوں کا آسان فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو فضل کامیابی عطا فتح عطا فرما دے، نصرت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان سب کی کامیابی نصیب فرما، اے اللہ جس صحابہ کو آپ نے کامیاب فرمایا تھا آج فلسطین کے مسلمانوں کو بھی کامیابی عطا فرما، ظالموں کو تباہ برباد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ برباد فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اسپتالوں میں ہیں اور بیمار ہیں اور شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرما، صحابہ کو آپ نے کامیابی، خالد بن ولید کو عمر فاروق کو کامیاب کیا، اے اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی نصیب، ظالموں کو تباہ برباد فرما دے، اے اللہ ہم سب آپ کے بیکارے ہیں، آپ سے درخواست پیش کرتے ہیں رب العالمین آپ اگر چاہیں گے تو انہیں کامیابی ہو جائے گی، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں بچے بوڑھے جوان، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ ہاں ہمارے معصوم لوگوں میں سے سلیمان صاحب میرٹھ کے تشریف لا، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، دعا کی اللہ مغفرت فرما، رب العالمین جن گھروں میں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے رشتہ داروں کا، اے اللہ حضرات کے ان حضرات کو مغفرت فرما دے، قبروں کو نور بنا دے، کامیابی عطا فرما دے، ان کے سوال و جواب کو آسان فرما دے، اے اللہ قبر کے گڑھے کو جنت کا گڑھا بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے،
اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دے. اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں نمازوں کا شوق عطا نمازوں کو شوق عطا فرما دے. حج کی توفیق عطا فرما دے. عمرے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن رب العالمین صحیح معنی میں حج کی عمر کی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام دعاؤں کو حضور کے صدقے میں قبول فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی مسافر کا عمل تھوڑا رک کر ہوگا، اس سے